کے قافلے والے بناتے ہیں، حسین کا راستہ نہیں بناتے۔ وہاں سب کے لیے سینم ہے، امیر بھی بیٹھ کے کھائے، غریب بھی بیٹھ کے کھائے، اور انشاءاللہ اسی طرح رہے گا۔ کبھی بھی وہاں پہ تفریق نہیں، جس طرح فرش اعلیٰ پہ کوئی تفریق نہیں کی جاتی۔ ڈاکٹر بھی ہوگا تو فرش پہ بیٹھے گا، ڈی ایس پی ہوگا تو فرش پہ بیٹھے گا، وزیر بھی ہوگا تو فرش پہ بیٹھے گا، کیونکہ یہ سفارش ہی انسان کو عرش پہ لے جاتا ہے۔ عزت ہی اسی میں ہے کہ فرش اعلیٰ حسین پر آؤ تو کہا ہے کہ مانے اور نہ مانے۔ اب ماننے کا اثر یہ تھا کہ جس نے حسین کو مانا وہ اخلاق حسین میں بدل گیا۔ یا محسوس نہیں کرتے، لیکن اگر سوچیں تو ذرا پتہ آپ کو لگے گا کہ اہل بیت کے ماننے سے میرے اندر کتنی تبدیلی آئی۔ کیونکہ شیعوں نے امام حسن کو مانا تو سخی بن گئے، امیر المومنین کو مانا تو بہادر بن گئے۔ امام کا امت پہ اثر ہوتا ہے۔ آپ کا بچہ بچپن سے امیر المومنین کو سنے گا، امام حسن کو سنے گا، امام حسین کو سنے گا، تو جو بچہ بچپن سے ممبر سے سنتا رہا کہ میرا مولا کسی میدان کو چھوڑ کے نہیں گیا، کسی میدان کو پیٹ دکھا کے نہیں گیا، تو یہ بچہ بھاگنے والا نہیں بنے گا، میدان میں ڈٹ کے لڑنے والا بنے گا۔ تو اسے نام علی نے، وجود علی نے کیا بنا دیا؟ بہادر بنا دیا۔ جو باپ، جو بچہ، جو بچی مجلس کے علم شہادت ہے، مطلب 2 مہینہ شدہ مجلس سنتے ہیں، ہر مجلس کی آپ پر مصیبت باب اللہ ہے، اور مصیبت کس کی؟ شہادت کا ذکر ہے نا۔ کبھی اکبر کی شہادت، کبھی سیدہ سکینہ کی شہادت، کبھی جناب عمر محمد کی شہادت، تو مطلب ہر دن شیعہ نسل کیا سنتی ہے؟ شہادت سنتی ہے۔ اب جو شہادت سنے اسے کبھی موت کا خوف نہیں ہوا کرتا۔ یہ اتنا جگر شیعہ والدین کیوں ہوتا ہے؟ نوجوان بچوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں، چہرے پہ شکن نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے فرش اعلیٰ پہ رو رہا ہے، اسے نہیں پتا یہ رونا ہے شجاع بنا رہا ہے۔ تو جو مانتا ہے اور جو نہیں مانتا، ماننے والے کے وجود میں اثر رکھ رہا ہے۔ دنیا کی کوئی قوم نہیں دے سکتی شیعہ فلاح کا بڑا ہے، جو قوم صرف کھلائے، جو صرف خدمت کرے عوام کی، جس نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا۔ جہاں جہاں بھی فرش اعلیٰ لگتا ہے، ہر کسی کو ویلکم کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ آج تک ہم نے اپنی مسجدوں میں کسی کو منع نہیں کیا کہ فلاں مطلب پڑھا کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وجود میں مہربانی، وجود میں سخاوت، وجود میں ایثار، یہ کس کا رنگ تھا؟ رنگ اہل بیت تھا۔ کہ جو مانتا ہے اور جو نہیں مانتا، دونوں کے وجود میں فرق نظر آتا ہے۔ اور میں نے کیا اثر کیا حسین کی کربلا ہے اس مکتب والوں کو کہ دنیا میں اتنے مسلمان تھے لیکن لیڈر پیدا نہیں کر سکتا۔ 40 سے زیادہ مسلمان ہو، بابا نے کھول کے ہم مسلم ہیں، پیٹرول ہمارے پاس ہے، پاور ہمارے پاس ہے، تخت ہمارے پاس ہے، سب کچھ تھا، پر امت بہادر لیڈر پیدا نہیں کر سکی۔ اور آج بھی اگر کسی کے اندر بہادری دکھائی دی تو علی کے ماننے والے تھے۔ میں نے کسی اپنے برادر کو کہا، میں نے کہا جتنے میزائل اسرائیل پر گرے، اگر خدا میزائلوں کو بولنے کی قدرت دیتا تو کسی مفتی کو اس سے پوچھنے کی توفیق دیتا، تو میں نے کہا اگر پوچھ دینا میزائل میں سے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تو سارے کے سارے یہی بولتے ہم ان زمینوں سے آ رہے ہیں جو علی اکبر کے ماننے والے۔ یہ شجاعت ہمیں کہاں سے ملی؟ کسی کو ماننے سے ملی۔ کوئی خاتون جناب سیدہ کو مانتی ہے، اس کی اخلاق میں ڈھل جاتی ہے۔ کوئی جوان علی اکبر کو مانتا ہے، اس کے اخلاق میں ڈھل جاتا ہے۔ کوئی بزرگ حبیب ابن مظاہر کو مانتا ہے، اس کے اخلاق میں ڈھل جاتا ہے۔ اور جملے کی ہے معصوم ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے وجود کو اخلاق خدا میں بدل دو۔ اگر ہم حضرت کو مانتے ہیں تو ہمارے وجود میں لگے گا اخلاق ہے۔ اب خدا کہتا ہے کہ جس نے امام زمانہ کو مانا، اس کے وجود میں ایک اثر ہونا چاہیے۔ مولانا اثر نے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم، یہ وجود تم سب کے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے۔ اب سوال ہے خیر ہے کیا؟ کہ میں دیکھوں میرے امام زمانہ کو مانا، یہ خیر میری زندگی میں ہے بھی کہ نہیں ہے؟ دیکھیے اکثر ہم دعا کرتے ہیں خدا میرے مال میں اضافہ فرما، ایک یہ میرے رزق میں برکت فرما، دونوں الگ الگ جملے۔ کبھی کبھی ہم جسے خیر سمجھتے ہیں وہ خیر ہوتا ہے،
اور جسے خدا خیر سمجھتا ہے شاید اس خیر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ خیر ہے کیا. جس طرح کثرت مال میں وہ فرق کسی کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ پڑا ہے کہ مال ہے رزق کیا ہے. فرما رزق وہ ہے اس مال سے جتنا پائے گا یہ اس کا رزق. مثال کو آپ سپڑے پر بیٹھے 10 طعام لگے یہ سارے طعام کیا ہے مال ہے. رزق کیا ہے جتنا تیرے پیٹ میں جائے گا وہ تیرا رزق ہے. جو تیرے نصیب میں ہی نہیں وہ تیرا رزق ہے. کتنے سیاستدان تھے بینکوں میں اربوں روپے پڑے تھے مر گئے تو وہ جو بینک میں پڑا تھا وہ کیا ہے مال ہے. وہ جو کھا کر گیا وہ کیا تھا اس کا رزق تھا. اردو کا بڑا اچھا محاورہ ہے کہ دانے دانے میں لکھا ہے کھانے والی کا مال. جتنا تو کھاتا ہے وہ تیرا رزق ہے باقی مال ہے. جتنا تو پہنتا ہے وہ تیرا رزق ہے باقی مال ہے. دعا کی پروردگار 400 گز کا گھر ہے 500 گھر کا مولانا فلاں کے پاس 2000 گز کا گھر ہے. معصومیوں کی تعلیمات بتاتی ہیں 2000 کا گھر اس کا مال ہے. کیا مولا رزق کیا ہے کہ رات کو جس زمین پہ سوتا ہے یہ اس کا رزق ہے. مرنے کے بعد جتنی زمین تجھے ملتی ہے وہ تیرا رزق ہے. جو تو استعمال کرتا ہے وہ تیرا رزق ہے. جسے تو استعمال نہیں کرو وہ تباہ ہو گئے تیرا نہیں. تیرے مرنے کے بعد کسی کو ملے گا. اسی طرح ڈیفینس میں چلے گا یہ بڑے بڑے بنگلے ہیں لیکن جن کے ہیں وہ ان میں رہتے نہیں. رزق کا ہے نوکروں کا. صبح سے شام تک نوکر بنگلوں میں رہتے ہیں نوکر وہاں مزے لیتے ہیں اور جناب کہاں ہیں جناب تمہاں ہے. جتنے آپ کے بڑے بڑے سیاستدان ہیں 8 گھر 6 گھر سارے مزے کون لیتے ہیں نوکر جا کر لیتے ہیں. جناب واقعی ہے کیونکہ اس کا کیا نہیں ہے رزق نہیں ہے. نبی فرمائے دعا میں رہے اللہ میرے مال میں برکت عطا فرما. برکت کا مطلب وہ مال تو تیرا کیا بن جائے. لمبی عمر کا ہونا خیر نہیں ہے. عمر میں برکت کا ہونا خیر. اولاد کا زیادہ ہونا خیر نہیں ہے. اولاد میں برکت کا ہونا خیر ہے. اب برکت کا کیا مطلب کسی کو 100 سال زندگی ملے پر زندگی بے برکت اور کربلا کا ایک بچہ ہے جس کو 6 مہینہ زندگی ملی پر زندگی بابرکت. صدیاں گزر گئی دنیا اس کی زندگی سے کیا لے رہی ہے برکت لے رہی ہے ہدایت پا رہی ہے. سیدہ کی عمر کتنی 17 18 برس سے 19 برس بعض کے بعد میں 22 برس 18 سال کی بیوی ہے لیکن زندگی کیا ہے زندگی بابرکت ہے. تو زندگی دعا کرو خدا میری زندگی میں کیا عطا فرما برکت عطا فرما. ایک آدمی صبح کسی کام میں بولتا رہتا ہے اسے کلام برکت ہے. کلام بھی کلام میں بات برکت ہو زندگی بات برکت ہو. صبح سے شام تک اپنی موبائل پہ مختلف چیزوں کو دیکھ کرو لیکن وہ چیزیں بابرکت چیزیں نہیں. وہ دے تاکہ تمہاری زندگی کا رزق بھی بنے بابرکت بھی بنے. اب کئی اولاد بابرکت 10 بیٹے ہیں پر باپ بیٹوں سے تنگ ہو فائدہ کیا. بڑے سے بڑا گھر ہو پر امیر کو گھر میں نیند نہ آئے اور غریب کو جھوپڑی میں سکون سے نیند آ جائے تو گھر برکت بنا کے نہیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے میاں بیوی کو کیا بنایا باعث ہے تسکنون تاکہ یہ رہو اور کیا حاصل کرو سکون حاصل کرو. اللہ کہ شادی سکون کے لیے اور آج کے نسل سے کیونکہ شادی کے بعد خوش ہو کے نہیں کہ مولانا سارا سکون ہی تباہ ہو گیا شادی. یہ کنٹرڈکشن کیوں ہے کہ خدا ایک چیز کو برکت مان رہا ہے سکون مان. برکت کیا ہوتی ہے اولاد قرۃ اعین میرا بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ٹھنڈک کب بنے گا جب اولاد کا برکت ہوگی تو باپ کو دیکھ کے کیا ملے گا سکون ملے. کسی کا چرسی موالی گٹکے کھانے والا بچہ ہو باپ کیا ہوگا پریشان ہوگا صبح سے شام تک سمجھانے میں لگا ہوگا جب اولاد برکت نہیں ہے. جو والدین کو کیا دے رہی ہے اذیت دے رہی ہے. صبح سے شام تک شوہر بیوی سے لڑے بیوی شوہر سے لڑے زندگی بابرکت نہیں زندگی بے برکت ہے. تو زندگی بابرکت ہوتی ہے جس کے اندر کیا پایا جائے سکون پایا جائے. یہ پیسہ جو تیرے ماں سے سکون دے رہا ہے کہ نہیں اولاد تیرے ماں سے سکون دے رہی ہے کہ نہیں یہ ازدواجی رشتہ جو تم نے کیا ہے سکون دے رہا ہے کہ نہیں. مجلس حسین کیوں بابرکت ہے کیونکہ وجود کو سکون دیتی ہے. حرم حسین میں گئے امام کربلا جاتے ہیں مولا حسین کے آپ کو پیسے دیتے ہیں کیا دیتے ہیں اس کو
اتنے خرچے برچے پیدل چھالے والے گاؤں میں پڑ گئے گرمی ورمی میں چل چل کے حرم حسین میں پہنچتے ہو بھائی کیا ملتا ہے کیا لینے گئے ہاں کربلا سے ڈالر لے کر آئے پیسے لے کر آئے ایک بندہ کہتا ہے میں ترکی گھوم کے آیا بھائی سبزے دیکھ کر آیا کچھ ہریالی دیکھ کر آیا کچھ چار چشمے دیکھ کر آیا ہاں یہ کربلا تو کیا دیکھ کر آیا یہ کیسی زمین جس کے اندر 2 روزے ہیں اطراف میں ہوٹلیں اور گرمی رش دھول یہ جاتا ہے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو دیکھنے کے لیے اس سے پوچھو تو حرم سے لے کر کیا آیا تو کہتا ہے سکون لے کر آیا کائنات کی پریشانیاں وہاں بیٹھنے کے بعد ختم ہو جاتی انگریز اپنے ٹینشن کو مٹانے کے لیے نشہ کیا کرتا ہے انسان سے اس کی پریشانیوں کو بھلا دیتا ہے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتا ہے اور انسان غفلت میں چلا جاتا ہے لیکن اس نشے کا فائدہ کیا کہ جب تک رہے تو پریشانی بھول جاؤ اور جیسے ڈوبے ساری پریشانی واپس آ جائیں تو علاج نہیں ہوا نا پھر تو بندے کو لت لگ جائے گی نشے نشہ ٹوٹے گا پریشانی سامنے پھر پیے گا پریشانی چلی گئی پھر ٹوٹے گا پھر پریشانی سامنے کہ نہیں حسین کا سکون ہوا ہے سکون ابدی اس شریع کے سامنے جب انسان بیٹھتا ہے تو خدا اس کو سکون ابدی دیتا ہے ایک ایسا نشہ جو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ایک ایسا سکون جو کبھی جاتا ہی نہیں ہے کربلا میں ہو تو حسین کی ذریعے کو دیکھ کے سکون ملے پاکستان آئے تو حسین کی مجلس میں بیٹھ کے سکون ملے مصلی پہ بیٹھے تو زیارت عاشورہ پڑھ کے سکون ملے یہ عشق ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے زندہ ہو تو حسین ساتھ ہیں دنیا سے چلا جائے تو قبر میں شفاعت کرنے کے لیے آ جائیں یہ باعث سکون ہے کہتے ہیں بہت بڑا تاجر تھا قطع کار تھا اس کا بیٹا کہتا ہے ہر انسان میں اچھی برائی عادتیں ہوتی ہیں لیکن اس کی ایک بڑی اچھی عادت محلے کی انجمن جاتی نہیں اس کے پاس جن لوگوں کو جانتا تھا معتمد اعتماد والے چلتا لیتا اپنے جناب حسین کی مجلس سے اتنا خرچہ ہے ہم نے کربلا جانا ہے 4 مہینوں کو لے کر جانا ہے اتنا خرچہ ہے فلاں سبیل میں اتنا خرچہ ہے اب سیٹ آدمی کا پیسے والا تھا تو جو اس کے معتمد تھے جانتا تھا یہ چور نہیں ہے ٹھگ نہیں ہے سچے ہیں جو لیتے ہیں لگاتے ہیں تو اس کی ایک بڑی اچھی عادت تھی عادت یہ تھی کہ جب بھی اسے کوئی مانگنے آتا تھا یہ اپنا چیک بک نکالتا تھا نیچے سائن کرتا تھا اماؤنٹ نہیں ڈالتا تھا مانگنے والے کو کہتا تھا ایمانداری سے جتنی ضرورت ہے خود لکھو اور بینک سے کیش کرواؤ مجھے نہیں بتاؤ تم نے کتنا نکلا ہمیشہ مطلب لینڈ چیک کرتا تھا تو بھائی 10 لاکھ کا خرچہ لکھو بینک سے جا کے نکلواؤ 5 لاکھ کا خرچہ نکلواؤ 50,000 کا خرچہ نکلواؤ 20 لاکھ کا خرچہ نکلواؤ مجھے نہیں بتاؤ کہتے زندگی میں اس نے امام حسین کے ساتھ حساب کتاب نہیں کیا کہ مولا میں نے آپ کے نیاز میں اتنا لگایا مولا میں نے اتنا لگایا مولا میں نے یہ کیا کبھی زندگی میں اس کی اچھی عادت تھی پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا تھا کہ جب بھی کوئی چیک پہ سائن کیا کرا تھا جاؤ کہتے پوری زندگی یہ سب کو پتا تھا اسی طرح کرتا ہے بیمار ہوا ہاسپٹلائز ہوا بیٹا کہتا ہمارا بابا مر گیا کہتے کئی دنوں کے بعد میں نے باپ کو خواب میں دیکھا اب تاجر آدمی تھا اس کے اندر دوسری بری عادتیں بھی تھی جو بھی تھا میرا مطلب کوئی آئیڈیل نہیں تھا کہ آدمی ہے کہ اتنا نیک تھا کہ بندہ سمجھا جنت میں چلا جائے تو کہتے جیسے باپ کو خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ برزخ کے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ وہاں بیٹھا بیٹے نے کہا بابا اتنی آسان تھی برزخ آپ کی زندگی میں اتار چڑھاؤ بہت تھے کہ میں نے قبر سے اٹھایا گیا تو میرا نام اعمال میری گردن میں ڈالا گیا اتنا وزنی تھا کہ میرے لیے چلنا مشکل تھا حساب کتاب بڑا سخت ہے تو بابا پھر یہاں کیا کر رہے ہیں کہ اسی میدان محشر میں ابا عبداللہ حسین تشریف لائے مولا کو سلام امام نے بلائے کو مخاطب کیا کیوں اتنی تکلیف میں رکھا ہوا ہے اس کو کہ مولا نام اعمال بڑا بھاری ہے اس کا اعمال کی کمی ہے اس کے اندر کہتے ملائکوں نے وہ سارا نام اعمال میرے امام حسین کو دیا کہتا بیٹا بندہ خدا کی قسم ہے جس طرح میں بغیر دیکھے چیک پہ سائن کرتا تھا حسین نے بغیر دیکھے سائن کیا ایسے جنت کے برزخی میں گئے اس کو
جیسا تو ان کے ساتھ حساب کرتا ہے ویسا وہ تیرے ساتھ حساب کرتے ہیں، جیسا تیرا اخلاق ان کے ساتھ ہوتا ہے ویسا آپ رسول کا اخلاق آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایک نیکی انسان کی برائیوں میں بھاری ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایک برائی کو لگائے گا حبطت اعمالهم، اس کے سارے اعمال کو کیا کر لیتی ہے، کھا لیتی ہے۔ تو فرمایا خیر کا مطلب ہے سکون، برکت کا مطلب بھی سکون ہے۔ پیسہ کا برکت ہوگا تو آپ کو سکون دے گا، اولاد کا برکت ہوگی سکون دے گی، سوجا یا شوہر کا برکت ہوگا تو کیا دے گا، سکون دے گا۔ کہا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ وجود تمہارے لیے باعث نعمت ہے، باعث سکون ہے اگر تو مؤمن بن جائے۔ اللہ نے شرط لگا دی، آج ہماری زندگیوں میں ماننے کے بعد بھی اگر سکون نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے کہا جب تک تم مومن نہیں بنتا تب تک امام زمانہ کا وجود تجھے سکون نہیں دے گا۔ ایک دن کا وقت مصیبت کے لیے آگے بڑھوں۔ اب مومن کون ہے؟ مومن کے سکون بن جاتا ہے۔ ہمارے کہتے ہیں کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ میرا مومن بھائی ہے۔ ہم نے تفریق کی ہوئی ہے نا، جس نے علی کا کلمہ پڑھا وہ مومن ہے، جس نے بلا فضل کو نہیں مانا وہ مسلم۔ یہ عوامانہ تعریف ہے، لیکن ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ایمان نام ہے قلب سلیم کا، ایمان نام ہے منزل یقین کا۔ جب تک تیرے وجود میں یقین نہیں آتا، دیکھو کسی چیز کا علم ہونا اور ہے، کسی چیز پہ یقین کرنا اور ہے۔ اصول دین میں تقلید حرام، کیونکہ آپ نے یقین حاصل کرنا ہے۔ تقلید کا مطلب میں نے تحقیق نہیں کی، میں نے کسی کے کہنے پہ کسی چیز کو کیا کر لیا، مانا، اسے تقلید کہتے ہیں۔ اصول میں تقلید حرام ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کو کسی کے کہنے پہ نہیں ماننا، آپ نے قیامت کو کسی کے کہنے پہ نہیں ماننا۔ اگر کہنے پہ مانو گے تو تقلید نہیں۔ ایک بار کسی نے کہا بھائی فلاں گھر میں آگ لگ گئی، آپ نے سنا، اب یقین کا فائدہ ہے کہ بہت جا کر آپ کو دیکھو گے، وہ ہے منزل یقین۔ مولانا بچہ نماز نہیں پڑھتا، میں نے کہا اس لیے نہیں پڑھتا کیونکہ اس کی توحید کمزور ہے۔ حجاب، نماز، غیرت، یہ ڈانٹ دبانے سے نہیں آتا۔ بچے پہ کتنا جبر کرو، نمازی بن جائے 18 سال کے بعد اس کی مرضی آزاد، بیٹی پہ جبر کرو، حجاب کرے 18 سال کے بعد بیٹی آزاد ہو جائے گی، یونیورسٹی میں چلی جائے گی، پھر کیا کرو گے؟ اسے پابند حجاب، پابند صلاۃ، پابند صوم تب بناؤ گے جب اس کی توحید کو کیا کرو گے، مضبوط کرو گے۔ امام حسین کے پاس مولا میں گناہ کرنا نہیں چاہتے، وہاں فرمایا چل کر اس کی بات نہیں مرضی، جو دل کرے گناہ کر۔ مولا کون سا کام کروں؟ وہ سمجھا امام حسین سولوشن دے گئے۔ امام نے فرمایا ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کر جہاں اللہ کی زمین نہ ہو۔ مولا کوئی زمین نہیں، کہا ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کر جہاں خدا نہ دیکھے، کہ مولا ایسی جگہ نہیں ہو۔ اگر گناہ کرنا ہے تو اللہ کا سبحانہ چاہیے، کوئی تین کام نہیں کر سکتا کہ پھر گناہ نہ کیا کر۔ یقین نہیں ہے کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے، علم ہے خدا ہے، علم ہے رسول ہے، علم ہے قرآن ہے، علم ہے قیامت ہے، لیکن یقین یہ ہے کہ نہیں۔ اب علم اور یقین کو اگر سمجھانے کے لیے پیاری مثال کسی مجموعہ کی مجلس پہ گزرا تحقیق کا ٹچ کیا جائے، دیکھیے آپ سب کو ایک علم ہے کہ جو آدمی مر جاتا ہے اس کا بدن کسی کو نقصان دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ مرنے والا کسی کو نقصان دیتا ہے؟ بیچارہ آدمی کا فن وفن کہنا کہ مٹی کے منوں کے نیچے ڈالا دیا، تو اٹھاؤ نہیں، پلٹو نہیں، تارو نہیں، اینٹیں میرے اوپر نہیں ڈالو، مٹی میرے اوپر نہیں ڈالو، تو آپ سب کو علم ہے کہ مرنے والا نقصان نہیں دیتا۔ لیکن اگر حسینی سفارت خانے میں کسی مومن کا جنازہ آئے کہ رات کا دفنانا ہے، شدید بارش ہو گئی، تب قبرستان نہیں لے جا سکتے، پر خانے بھی بند ہو گئے ہیں، تو آپ کو کہا گیا کہ مومن آپ گھر میں پہلے ہو، آپ کے رشتہ دار میں نہیں ہیں، ایک بار اس جنازے کو اپنے کمرے میں رکھ لو، صبح ہو کر چلے جائیں۔ کتنے راضی ہوں گے کہ جس کمرے میں رات کو خود سوتے ہیں اس کمرے میں کسی مومن کا جنازہ بھی پڑ رہا ہے؟ کتنی مومنات راضی ہوں گی کسی مومنہ کا جنازہ ان کے کمرے کے جس میں آپ سوتے ہیں، آپ کا بیڈ روم ہے، ساتھ مومن ہے بھائی، پیار کا شروع پڑھنے والا، حسین کی مجلس سنانے والا، کوئی راضی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ علم ہے مردہ نقصان نہیں دیتا، پر کہیں نہ کہیں تک ہے پھر آپ کو پڑا نہ پڑا۔ ہم لوگ قبرستان کی نہیں راتوں کو ڈرتے ہیں،
کس چیز سے ڈر رہے ہو؟ آج تک دیکھا کوئی مردہ قبر سے نکلے؟ یقین نہیں ہے، علم ہے کہ مردے اٹھتے نہیں، پر کہیں نہ کہیں شک ہے کہ قبر سے باہر نکل کے نہ آ جائے۔ اب یقین کب آتا ہے؟ اس کے آخری علاقے میں کوئی ہے جس کو یقین ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، اور وہ کون ہے؟ جو مردوں کو کھولتا ہے، جسے غسال بنا ہے۔ یہ دوپہر کو مردہ ہوئے گا، 1 گھنٹے کے بعد کھانا بھی کھائے گا، 15 منٹ چائے کا کپ بھی منگوائے گا، پیے گا، بڑا سکون سے ریلیکس ہوگا۔ اور آپ شاید کسی کو غسل کرتے ہوئے دیکھو یا دیتے ہوئے دیکھو، 3 دن نیند بھی نہ آئے گا۔ اسے کیوں یقین ملا؟ کیونکہ اس نے اتنے مردوں کو بار 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 دھویا، منزل یقین پر پہنچا کہ مردہ کبھی اٹھا نہیں کرتا۔ جس کا کام ہے قبرستان میں قبروں کو کھودنا، قبر بنانا، اسے رات کے 3 بجے قبر تیار کرنی، اٹھے گا قبر جا کے تیار کرے گا، بیلچہ اٹھائے گا قبر تیار کرے گا، لیکن آپ نہیں چاہتے رات کے میرے ملے، کیونکہ آپ کو شک ہے۔ وہ یقین پر پہنچا کہ اس نے اتنی قبریں بنائی ہیں، اسے یقین ہو گیا جناب کسی قبر سے کوئی مردہ اٹھنے والا نہیں ہے۔ اب قرآن کی آواز آتی ہے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اتنی عبادت کر خدا کی، اتنی عبادت کر تاکہ خدا تجھے مقام یقین عطا کرے۔